اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور احادیث مبارکہ میں اس کا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سورہ الحمد شریف کا وظیفہ ہے، نہایت آسان وظیفہ ہے۔ اب اللہ پاک نے جو ہے سورہ مبارکہ الحمد شریف میں ایک ایسی خاص تاثیر رکھی ہے کہ جو مختلف بیماریوں اور مشکلات کا علاج کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں اور فرامین معصومین علیہ السلام میں سورہ مبارکہ فاتحہ کے بہت زیادہ فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ آج ہم کچھ احادیث مبارکہ اور فرامین معصومین علیہ السلام بھی ذکر کریں گے اور اس سورہ مبارکہ سے ہم فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور کن خاص بیماریوں کے لیے بطور شفا اسے پڑھا جا سکتا ہے اور تعداد کتنی پڑھنی ہے، کون سا وقت پڑھنے کا بہترین ہوتا ہے، یہ سب بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مفید اور معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بھائی بہن کو ان بیماریوں میں سے یا ان مسائل میں سے کسی مسئلے کا سامنا ہو تو وہ اس سورہ مبارکہ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہم کچھ بیماریوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں، مثلا سر درد ہے، پیٹ کا درد ہے، بخار ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں، آنتوں کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی سورہ مبارکہ سے ممکن ہے، اور اسی طرح ہر قسم کی جسمانی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں آپ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، خواہ وہ بیماری کوئی بھی ہو۔ حدیث مبارکہ آپ سن لیں گے کہ کیسے صاف بیان کیا گیا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بہنوں بھائیوں، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کا بھی اس میں علاج موجود ہے، جیسے پریشانی ہے، خوف ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی انتشار ہے۔ اب یہ پریشانی، خوف، ڈپریشن اور ذہنی انتشار یہ بہت عام ہو چکا ہے، تو اس کا علاج بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت میں موجود ہے، اور اس سے اللہ پاک جو ہے پڑھنے والے کو سکون اور ذہنی سکونت عطا فرماتے ہیں۔ انسان ہر طرح کے خوف، ڈپریشن سے شفا پا جاتا ہے اور دور ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نظر بد اور جادو کا علاج، اور جادو کسی بھی قسم کا ہو، اس کے اثرات سے بچنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں اللہ پاک کی طاقت اور حفاظت ہے، اور کون ہے جو اللہ پاک کی طاقت کے سامنے ٹک سکے؟ کوئی بھی نہیں میرے بہنوں بھائیوں، اس کی طاقت کے سامنے سب ہیچ ہے، کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک و خالق ہے، ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بہنوں بھائیوں، دل کے امراض یعنی دل کی بیماریاں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہوں، ان سب کے لیے مفید ہے۔ اور کچھ بیماریاں دل کی ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس کی جاتی ہیں، جن میں حسد، بغض اور نفرت ہے۔ ان بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ مطلب یہ بیماریاں جو ہیں یہ ہمارے دل میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے دل میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی خلوص نیت سے تو ہمارے دلوں کو یہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے سورہ مبارکہ، اور دل کے اندر سے حسد، بغض اور نفرت جو ہے، یہ جو نیگیٹو پاورز ہیں، ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے آپ سے بغض کیا ہے، کوئی آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ سے حسد رکھتا ہے یا آپ سے نفرت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جس شخص سے حسد کیا جائے، بغض کیا جائے، نفرت کی جائے تو اس انسان پر اس کے اثرات آتے ہیں، کیونکہ یہ نیگیٹو پاورز ہیں۔ تو پھر جب آپ ذکر مبارک کریں گے، تلاوت کریں گے اس سورہ مبارکہ کی، تو ان نیگیٹو پاور سے بھی آپ جو ہے نجات پا جائیں گے، وہ جو ہے پلٹ جائیں گی ادھر ہی جدھر سے آئی تھیں۔ تو اس میں بہت زیادہ اللہ پاک نے طاقت رکھی ہوئی ہے سورہ مبارکہ میں، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے انسان اپنا دل بھی صاف کر سکتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔
اللہ سے مدد طلب کرے انسان تو بے شک وہ مدد فرماتا ہے اور مدد ہوتی ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اب میں کچھ احادیث کے حوالے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے اللہ کی طرف سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کو نظر بد اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طاقت اور حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، دل میں جو ہے نا وہ یقین کا عنصر ہونا چاہیے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اسے یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ شفا پائے گا۔ ایمان اور یقین کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایمان کی پختگی کے حوالے سے حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے حاصل ہونے والی شفا کا راز ایمان اور دل کی صفائی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی دیکھیں سیدھا سیدھا بیان کیا گیا ہے کہ شفا کا راز جو ہے نا وہ ایمان اور دل کی صفائی میں ہے۔ اب ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر بیماری کے علاج کے لیے پڑھنا اللہ کی طرف سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر ہے، حدیث نمبر 1347 ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہر بیماری اور تکلیف میں شفا کا ذریعہ ہے، حتیٰ کہ وہ بیماری جو موت کا سبب بننے والی ہو۔ یہ الکافی میں موجود ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 174 پر۔ اور اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے سے ہر قسم کی بیماری اور مشکلات کا حل نکل آتا ہے۔ اور یہ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھے اللہ اس کو بیماریوں اور تکالیف سے نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ذکر جو ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پر ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ایک دو اور فرمان آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یقین جو ہے وہ اور کامل ہو جائے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی پریشانی ہو یا وہ بیمار ہو تو سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور جسمانی تکالیف سے نجات دیتا ہے۔ یہ بھی الکافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 599 پر موجود ہے۔ اور جمعے کے دن سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت اہم ہے۔ یہ دن انسان کی بیماریوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہترین دن ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے بحار الانوار جلد نمبر 87 اور صفحہ نمبر 295 پر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اور بہت سے اس کے بارے میں احادیث اور فرامین معصومین علیہ السلام ہے، ہم نے یہاں چند کوٹ کیے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے ہر بیماری کے علاج کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اس کو پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ پاکیزگی کی حالت میں بیٹھ کر، اور اگر مریض پڑھ سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا تو وہ لیٹ کر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے کوئی اور شخص بھی اس نیت سے پڑھ سکتا ہے کہ یا اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کے صدقے میں اس مریض کو فلاں مرض سے، اب وہ یہاں جو بھی مرض ہو اس کا تذکرہ کر دیں، اس کو صحت یابی عطا فرما۔ تو تعداد اس کی جو ہے میرے بہنوں بھائیوں وہ آپ نے 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ رکھنی ہے، اور خلوص دل سے پڑھنا ہے، اور اللہ سے شفا کی دعا کرنی ہے، اور مخصوص بیماریاں تکلیف کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض دوائیاں وغیرہ کھا رہا ہے تو کیا وہ دوائیاں ترک کر دے؟ نہیں میرے بہنوں بھائی، وہ دوائیاں ترک نہ کرے، اس لیے کہ دوائیاں کھانا بھی سنت ہے۔ لیکن جب آپ وظیفہ پڑھیں گے، یہ ذکر مبارک کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس دوائی کے اندر تاثیر اگر نہیں ہوگی تو تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور اگر تاثیر کم ہے تو اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اور آپ جلد از جلد جو ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس لیے دوائیوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا
اور دوا یہ جاری رکھیں۔ اس میں دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، جب تک شفا نہ ملے آپ پڑھتے رہیں۔ اور یہ جب تک کا لفظ بھی صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یقین کامل ہو، جیسے کہ مولا علیہ السلام کا فرمان، مولا علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، ایک دن میں بھی شفا مل سکتی ہے، اور وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ اس کو پڑھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ہمارے حق میں بھی دعا کر دیجئے گا، ہماری فیملی کے حق میں بھی دعا کر دیجئے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور فرمائے، اور آپ کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے، اور رزق عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔